حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صالح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ ام المؤمنین حضرت زینب بنت جحش ان کے بھائی ہیں۔ زینب بن جحش کا تو پتہ آپ کو ہوگا انشاءاللہ، لیکن ان کے اس بھائی کا پتہ نہیں ہوگا، حضرت عبداللہ بن جحش کا۔ یہ احد کے میدان میں جب پہنچے ہیں تو شہادت سے پہلے انہوں نے حضرت سعد بن وقاص سے مل کر ایک دعا مانگی۔ حضرت سعد بن وقاص نے دعا مانگی کہ یا اللہ میں دشمن کا سامنے پہنچوں اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کروں اور اللہ تعالیٰ مجھے فتح عطا فرمائے۔ انہوں نے کہا آمین۔ انہوں نے کہا میں دعا مانگتا ہوں یا اللہ میں دشمن کے سامنے جاؤں اور پہلے میں ان کو تہہ تہہ کروں پوری طرح، اس کے بعد دشمن مجھے پکڑ لیں اور میری ناک بھی کاٹیں اور میرے کان بھی کاٹیں اور مجھے شہید کر دیں۔ میں تیری بارگاہ میں پہنچوں، مجھ سے پوچھے کہ کیا لے کر ہے، میں کہوں یا اللہ تیری راہ میں نے اپنی ناک بھی کٹوائی، اپنے کان بھی کٹوائے ہیں اور ان کے جسم کے ٹکڑے کیے، جس طرح حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے، ان کے سینے کو بھی چیرا گیا۔ اچھی طرح ذہن نشیر ہوئے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھیزاد ہیں اور آپ کے صالح بھی حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد کے میدان میں تدفین کی ہے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی قبر کے اندر ان کو بھی ساتھ ہی دفن کیا ہے۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں چاہیے تو یہ تھا کہ نام نہاد سنی مولوی اس کو کچھ معلومات ہوتی اور اپنے مسلمانوں تک یہ بات پہنچاتا، لیکن اس نے وہ گھسی پٹی باتیں یاد کر لی ہیں اور وہی دہراتا ہے۔ بس وہ تو اس بات کے منظر میں کہ لوگ میرے زندہ باد کے نعرے لگائیں، اور آپ حضرات جانتے ہی ہیں جو یہاں کی علاوہ کسی اور جگہ جا کر نماز پڑھتے ہیں تو وہاں کے خطباء اور واعظین جو ہیں ان کے مزاج سے شناسا ہوں گے، ان کی زیادہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارے زندہ باد کے نعرے لگیں۔ کچھ سچائی ان کی زبان پر ہے یا نہیں ہے اس سے باس کوئی نہیں، اس لیے کہ سامعین کو پتہ نہیں ہوتا۔ ایک مشورہ دیتا ہوں، جس کتاب کا میں اکثر ذکر کرتا ہوں، جو بڑی جامع کتاب ہے صحابہ کے تذکرے پر، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ یوں تو بہت سارے لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں، علامہ ابن عبد البر نے کتاب لکھی ہے 4 جلد میں، اس کا نام استیاب ہے، الاستیاب فی معرفت الاصحاب۔ علامہ ابن اسیر نے ایک کتاب لکھی ہے 8 جلدوں کے اندر، اسد الغابہ۔ اور حافظ ابن حجر عسقلانی یہ 8ویں 9ویں صدی کے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، شافعی مذہب کے تھے لیکن دنیا میں ان کا نام ہے۔ اللہ نے ان کو حدیث دانی میں، شرح حدیث میں مقام عطا فرمایا کہ ان کا ہم پلہ کوئی ان کی زندگی میں، ان کے دور میں نہیں گزرا۔ ہمارے استاد حضرت قاضی اسمت اللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ گجرانوالہ میں قلعہ دار سنگ میں، جن سے میں نے اکثر کتابیں پڑھی ہیں، اور بڑے محقق عالم تھے، بڑے پختہ انسان تھے۔ تو انہوں نے ایک محفل میں فرمایا تھا کہ اسی زمانے میں علامہ عینی بھی گزرے ہیں، یہ حنفی عالم تھے، اور اسی زمانے میں علامہ ابن حجر بھی گزرے ہیں، یہ بھی شافعی عالم تھے، اور آپس میں یہ رشتہ دار بھی تھے، سالہ بہنوئی تھے، دونوں ہی بڑے محدث تھے۔ دونوں نے بخاری کی شرح لکھی۔ علامہ عینی نے کتاب لکھی، اس کا نام ہے عمدۃ القاری، کتاب میرے پاس ہے، 20-25 جلدوں میں ہے یہ۔ اور علامہ ابن حجر عسقلانی نے بخاری کی شرح لکھی، اس کا نام ہے فتح الباری، یہ 14 جلدوں میں ہے۔ حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انصاف یہی ہے کہ انسان سچ کہے۔ قاضی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا علامہ عینی بھی بڑے محدث تھے، ان کی بڑی باکمال کتاب ہے، لیکن جو کچھ حافظ بن حجر عسقلانی تھے وہ علامہ عینی نہیں تھے، اور یہی دیانت ہے۔ اللہ نے حدیث دانی کا جو ملکہ و فہم
حافظ بن حجر عسقلانی کو عطا فرمایا، شافعی المذہب تھے، وہ کسی اور کا نہیں تھا اس زمانے میں۔ یہاں چونکہ حدیث کا سبق نہیں اور آگے سوچتا میں وہ ساری تشریحات کروں کہ کون کون محدث گزرے، میں صرف ضمناً ایک بات کرتی کہ حافظ بن حجر عسقلانی کی کتاب اس کا نام ہے اصابہ فی تمییز الصحابہ، اس کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ آپ حضرات کو مشورہ دینے کے لیے بات میں نے کہی، آپ اردو بازار میں مکتبہ رحمانیہ ایک کتاب ہے، انہوں نے ادارہ ہے، انہوں نے اس کا ترجمہ کرا کے اس کو شائع کر دیا ہے 8 جلدوں میں غالباً، تو آپ کو یقیناً اس سے فائدہ ہوگا صحابہ کے تذکرے میں۔ اگرچہ اسد الغابہ کا ترجمہ بھی بہت پہلے لکھنؤ میں ایک عالم گزرے ہیں مولانا عبدالشکور لکھنوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے کیا ہے، وہ بھی مل جاتا ہے۔ لیکن سب سے جامع کتاب جو ہے، جو میری معلومات میں، چونکہ ساری کتاب میرے پاس ہیں اور دیکھتا بھی رہتا ہوں، تو جن صحابہ کے تذکرے دوسرے لوگوں نے نہیں کیے، انہوں نے ان کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ حافظ بن حجر کو اللہ پاک نے یہ خاص مقام عطا فرمایا کہ دیگر محدثین نے جن صحابہ کا تذکرہ اپنی کتابوں میں نہیں کیا، انہوں نے ان کا بھی کیا ہے۔ اس پہلو سے ان کی کتاب بڑی جامع ہے، اور اسی لیے میں آپ حضرات کو مشورہ دیتا ہوں کہ مطالعے کا ذوق رکھیں، گھروں کے اندر ایسی کتابیں رکھیں تاکہ آپ کو معلوم، آپ کی نسلیں، آپ کی اولادیں جو ہیں اس سے استفادہ کریں۔ یہ مشورہ دیتا ہوں سارے دوستوں کو۔ اللہ نے اپنے قرآن میں فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا، مال اور بیٹے یہ دنیا کی رونق ہے، والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا، لیکن پیچھے رہ جانے والی نیکیاں خدا کے نزدیک وہی بہتر ہیں۔ تو اگر کوئی قرآن کریم لکھوا دیتا ہے، چھاپ دیتا ہے، یہ باقیات الصالحات میں سے ہے، کوئی دینی کتاب چھاپ کے پھیلا دیتا ہے مسلمانوں تک، یہ بھی باقیات الصالحات میں سے ہے، کوئی دینی ذخیرہ علمی کتابیں خرید کر گھر میں رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، بچوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کو ترغیب دیتے ہیں، یہ بھی باقیات الصالحات میں سے۔ باقی رہنے والی نیکیاں، یعنی دنیا سے آدمی چلا جاتا ہے لیکن اس کی نیکیاں پیچھے چل رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے میں یہ مشورہ دوں گا آپ حضرات کو کہ کوشش کریں کہ یہ اصابہ ترجمے والی یہ خرید لیں صحابہ کے تذکرے پر۔ میں الحمدللہ آپ کا وقت ضائع نہیں کر رہا، میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا وقت قیمتی بن جائے۔ جمعے کی نماز تو ہر جگہ ہوتی ہے، لیکن ایسی چیزیں جن کی طرف اب تک آپ حضرات کے کانوں تک یہ باتیں نہیں پہنچی ہوں گی، وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ قبول فرما لے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں میں سے صرف 2 ایسے تھے جن کو ایمان کی دولت ملی۔ آپ کے والد گرامی تو آپ کی ولادت سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے، ان کا تذکرہ کرنا ہی اس موقع پر غیر مفید ہے۔ اس طرح جناب حارث جو آپ کے تایا تھے سب سے بڑے، وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے دنیا سے چلے گئے تھے۔ جن کو حضور کی نبوت کا زمانہ ملا ہے ان کی بات کرتے ہیں ہم، ان میں سے کون ایمان لایا اور کون نہیں لایا۔ تو 2 ایمان نہیں لائے، ابو طالب اور ابو لہب۔ ابو لہب تو وہ آدمی ہے جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ستایا بھی۔ اس سے پہلے بھی میں اشارہ دے چکا ہوں کہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کی طرف رسول اللہ کی 2 صاحبزادیاں منسوب تھیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ صرف منسوب ہی نہیں تھی، ان کے نکاح میں چلی گئی تھیں، لیکن غالب بات یہی ہے کہ وہ اس زمانے کے رواج کے مطابق منسوب تھیں، یا اس زمانے کے رواج کے مطابق ان کا نکاح ہو چکے تھے، رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا۔ جب نبوت کا اعلان فرمایا تو مکی زندگی کے اندر مشرکین مکہ جتنے بھی تھے حضور کے زبردست مخالف ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی۔ اذیت پہنچانے والوں میں سب سے پہلا پتھر نبی پر جس نے پھینکا وہ سگا چچا تھا،
اس کا نام ابو لہب ہے۔ اس کے بیٹوں کے ساتھ رسول اللہ کی 2 صاحبزادیاں سیدہ رقیہ اور سیدہ ام کلثوم منسوب ہو چکی تھیں۔ اب اس نے اور اس کی بیوی نے گھر میں یہ خسر پسر شروع کر دی کہ محمد تو اپنے آباء و اجداد کا مذہب چھوڑ چکا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یعنی ان کے زبان میں وہ بے دین ہو چکا ہے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے، اور حدیث کی کتاب میں صابی کا لفظ صاد الف با یا صابی، یہ بے دین کے معنی میں استعمال ہوتا تھا، یہ اپنا دین و مذہب اس نے چھوڑ دیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں انہ صابی کذاب، وہ بے دین ہو گیا ہے، کذاب ہے۔ تو ان بدبختوں کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صابی اور کذاب کہتے تھے، ابو لہب بھی تھا۔ ابو لہب نے تو پتھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھینکا، اپنی بیوی سے مشورہ کر کے بیٹوں پر دباؤ ڈالا کہ محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو، یہی کچھ کر سکتا تھا۔ چنانچہ سیدہ رقیہ جو بعد میں سیدنا عثمان کی زوجیت میں آئی ہیں، وہ اس کے بیٹے عتبہ کے ساتھ منسوب تھی، عتبہ کو کہا، عتبہ نے طلاق دے دی۔ سیدہ ام کلثوم اس سے چھوٹی تھیں، وہ اس کے بیٹے عتیبہ کی طرف منسوب تھی، تو اس نے اس کو کہا کہ محمد کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ عتیبہ کو بدبختی میں بڑا ہوا تھا، اس نے کہا نہ صرف طلاق دوں گا بلکہ جا کر میں گالیاں بھی دوں گا محمد کے سامنے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ چنانچہ اس نے اپنی بدبختی پر مور لگائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گیا، حضور کے چہرے انور پر تھوکا بھی اور آپ کا کرتا مبارک بھی پھاڑ دیا اور طلاق بھی دے دی۔ اس گستاخی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ بڑی بڑی تکلیفوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بدوا نہیں دی۔ لیکن یہ کچھ ایسے ہی بدبخت تھا، انسان اپنے قریبی رشتہ دار سے اچھائی کی امید رکھتا ہے، غیر متوقع طور پر جب اس قسم بدتمیزی اور پھر وہ بیٹی کا شوہر بھی ہو، وہ اس قسم کی حرکت کرے تو پھر بہت دل دکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا اللہم صلت علیہ کلبا من کلابک، اے اللہ اپنے کتوں میں سے، کلب کتے کہتے ہیں، یہ مراد درندہ ہے، یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پر مسلط کر دے۔ وقت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بددعا اس کے اثرات سامنے آئے۔ اکثر مکی زندگی میں رہنے والے لوگ تجارت پیشہ تھے، تجارت کے لیے دوسرے ملک میں آتے جاتے تھے۔ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ یہ عتیبہ بھی گیا، تو اس کے والد ابو لہب نے اس کے ہمراہیوں کو، تجارتی قافلے والوں کو کہا کہ دیکھو میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، جہاں کہیں بھی پڑاؤ کرو اس کی حفاظت کرنا۔ اس کے دل میں تھا کہ محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دے دی ہے، اس کے اثرات سامنے آئیں گے۔ مشرکین حضور کے دشمن ہونے کے باوجود بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بددعا سے ڈرتے تھے، اور انہیں یقین تھا کہ محمد نے جس کو بددعا دے دی لازماً وہ متاثر ہوگا۔ چنانچہ وہ قافلہ راستے میں کسی جگہ ٹھہرا، ویران جگہوں میں ٹھہرتے تھے، تو انہوں نے قافلے کے جتنے آدمی تھے انہوں نے رات کے وقت سونے کے لیے جو انتظام کیا تو اس کو بالکل سینٹر میں درمیان کے اندر سلایا۔